الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، بھائیوں، بہنوں، بچوں اور دوستوں، چشم کشا باتیں ماشاءاللہ ہر ایک آیت میں موجود ہیں، اور انسان کی مجبوری ہونی چاہیے ویسے ان آیات کی روشنی سے مستفید ہونا۔ اگر قرآن کریم کی فرمودات پر چلایا جائے تو بہشت تو بہشت ہے، جنت تو جنت ہے، اس دنیاوی زندگی میں بھی جنت نظیر زندگی پا سکیں گے۔ بات چل رہی تھی انسان کی، اب ساری باتیں وہیں جمع کر کے ایک عبرت آور اور چشم کشا منظر ہمارے سامنے اور رکھ دیے۔ کوئی بات نہیں انسان، یہ بتا کیا مانو گے کیا نہیں مانو گے، کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے، وہ بھی چھوڑو، رہنے دو، یہاں آ جاؤ، یہ بات سنو، یہ بات دیکھو، یہ بات سمجھو۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت، پیچیدہ، مشکل، پریشان کن اور وقت لینے کی صورتحال کو سامنے رکھیں تو وقت لینے والا ہے؟ کیا تم زیادہ تخلیق میں اللہ کو نعوذ باللہ تھکا چکے ہو، تھکا سکتے ہو، تھکاوٹ میں مبتلا کر سکتے ہو؟ نعوذ باللہ نہیں۔ تو کیا تمہاری پیدائش اور تخلیق زیادہ سخت کام ہے، مشکل کام ہے؟ ام السما، یا آسمان بنانا؟ یہ آسمانوں کو بھی اللہ رب العزت ہی نے تو بنایا ہے نا، تو بتا دو کہ تم لوگ زیادہ اللہ کے لیے باعث مشکل بن چکے ہو، یا نعوذ باللہ آسمان اور کائنات سختی کو اگر دیکھیں، کسی کام کے مشکل ہونے کو اگر دیکھیں، اندازہ لگا ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا، اور کائنات کی وسعت کو اگر دیکھیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ جس کرۂ بیضوی پر انسان کی بود و باش ہے وہ اسی خلا اور آسمانوں کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، یوں سمجھ لو ایک گول پتھر جیسا۔ اسے بھی تو کہتے ہیں کہ زمین گول ہے۔ اب یہ گول زمین گول ہوتے ہوئے بھی اتنا وسیع اور عریض ہو تو پھر اس کو چھوڑیں، یہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن آسمان تو تمہارے قدموں کے نیچے نہیں ہے۔ اس نے تو تمہیں اپنے حصار میں لے لیا ہے، اپنے گود میں لے لیا ہے، پوری کائنات کو بشمول چودھری، کائنات کی چودھری جناب انسان۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے لیے نہ یہ مشکل اور نہ وہ مشکل۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ ہیں
جو کچھ ہے اس میں تمہاری کیا مرضی شامل ہے. انسان کی مرضی اس بات میں آتی ہے کہ آپ کو یہ بننا ہے یا نہیں بننا ہے یا نہیں. بس آپ کو اصحاب الجنہ بننا ہے یا اصحاب الجحیم بننا ہے. اس حد تک آپ کی آنکھیں یہاں کیوں ہیں, آپ کے کان یہاں کیوں ہیں, آپ کے ہاتھ کی 5 انگلیاں کیوں ہیں, آپ کے دل ایسا کیوں ہے, جگر ایسے کیوں ہے, آپ کے گردوں کے ڈیزائن اور ساخت ایسا کیوں ہے, ان کا کوئی جواب ہی نہیں, کیونکہ ان میں کسی کی کوئی مرضی اور اختیار شامل نہیں. دنیا کے تمام ڈاکٹر حضرات اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے, صرف یہ کہتے ہیں کہ دل ایسے کرو گے تو ایسا ہوگا, جگر کے ساتھ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, زندہ رہنے کے لیے دماغ کے ساتھ یہ کام کرو, دل کے ساتھ یہ کام کرو, فلانے کے ساتھ یہ کام کرو. تو تم زیادہ سخت نہیں ہو آسمان سے زیادہ سخت, کہ اللہ نے بنا آسمان بنا دی, رفع سمکہ, اور اللہ رب العزت نے اس کی چھت بلند کر دی, بلندی کے ساتھ ساتھ فسوا, اس کو برابر کر. آپ کے لیے ایک لیول ہے, ایک برابری کے حد تک ہے. اب دیکھیں کتنا وسیع ہے کائنات, کتنا طویل عریض ہے کائنات, اور اگر انسان کو کائنات کی وسعت کے ساتھ آمنے سامنے اور موازنہ کرے تو انسان ایک تماشا بین ہے, ایک تمنا کرنے والے, کاش میرے پر ہوتے, میں اڑ سکتا, میں کائنات کی طول و عرض تک جا پہنچتا, میں آسمانوں میں پھرتے ہوئے چلا جا سکتا وغیرہ وغیرہ. بعض اوقات انسان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تمنا بھی پوری کر دی. ایک آدھ انسان کا خلا میں جانا انسانیت کی نمائندگی کے لیے کافی ہے. اس دوڑ میں چل پڑے. کسی یورپی ملک نے یہ کہا, کسی مغربی ملک نے یہ کہا, کسی مشرقی ملک نے یہ کہا. اور اس زمانے میں جب سرد جنگ کی صورتحال تھی, مشرقی اور مغربی بلاک کی باتیں ہوا کرتی تھی, کچھ اس حوالے پر مسابقات بھی ہوئے. لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کہاں تک پہنچ سکا. سائنسدانوں کا کہنا ہے, خلائی سائنس پر مستقل نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ جس حد تک ہم کائنات کی وسعت میں جا سکتے ہیں اتنی ہی حد تک ہماری مجہولات بڑھ جاتے ہیں. مجہولات کا معنی ایسی چیزیں کہ جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے. دیکھ لی ایک اور سیارہ ہے, یہ یہاں ایک اور سیارہ ہے, اب یہ سیارہ کیسا ہے, اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اس میں اگر دیکھ لیں, انسان ہر ایک سیارہ کو زمین کے ساتھ مجبور ہے کہ اس کا کوئی موازنہ اور مقابلہ کرے. انسان کو یہاں رہنا سہنا ہے, اس کے پانی, اس کے کانا, اس کے سایہ, اس کی گرمی, اس کی سردی, روشنی, تاریکی, تو کیا یہ چیزیں وہاں بھی ہیں؟ ایک سیارہ دریافت کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں آسمان کے اندر موجود ہیں, اور آسمان کے 7 طرائق. اللہ نے فرمایا 7 اس کے طبقات ہیں. الذي خلق 7 سماوات طباق, 7 آسمان طبق, ایک طبق, دوسرے طبق, ایک فلور, دوسرا فلور, 7 فلور. تو فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء, کیا تم زیادہ سخت ہو اللہ کے لیے کہ تمہیں پیدا فرمائے. ابھی جو پیدا فرمایا ہے یا موت دے کر دوبارہ پیدا کر دے تو وہ سخت ہے. اتنا کتنا سخت ہے.
بظاہر تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کائنات اور آسمانوں کی پیدائش زیادہ سخت بات ہوگی، سخت کام ہوگا، تو لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز کبھی کہیں پر کسی صورت میں مشکل اور پریشان کو نہیں ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج ہماری نشست کی فرصت یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، اگلے نشست میں انشاءاللہ اللہ کی مشیت سے ان باتوں کو مزید آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے دعا ہے کہ ان لمحات کو، ان چند ٹوٹی ٹوٹی باتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت میں یہ ہمارے کام آ جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔